اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم شان نزول کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابتداءً عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں شان نزول کی تعریف اور اس کے حکم کے خاص اور عام ہونے کے متعلق گفتگو کی تھی، چنانچہ آج کی ویڈیو اسی سے متعلق، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، جس میں ہم شان نزول کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم 3 نکات کی مدد سے شان نزول کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے احکام کی حکمتوں کی معرفت، نمبر 2 ہے آیت کے درست مفہوم کی وضاحت، اور نمبر 3 ہے خاص واقعے کے بارے میں آگہی۔ تو نمبر 1 اس طرح سے ہے کہ جب ہمیں کسی آیت کا شان نزول معلوم ہوتا ہے تو ہم اس آیت کی روح سے واضح ہونے والے حلال، حرام، جواز یا اس سے متعلق اور جس بھی طرح کا حکم امت مسلمہ پر لاگو ہوتا ہے، اس کی جو حکمت ہے اس کی بہت اچھے سے ہمیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ہم 1400 سال کے بعد آج قرآن کریم ترجمہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی تفسیر اور اس کا شان نزول معلوم نہ ہو تو ڈائریکٹلی ایک آیت پڑھ کے نامعلوم ہم اس سے کیا مطلب اخذ کریں، لیکن جب ہم اس کے شان نزول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، اور چونکہ جس وقت دعوت کی تب تک اہل ایمان پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے جو کھانے میں کھانا وغیرہ مہمان نوازی کے لیے رکھا تو اس میں انہوں نے ساتھ شراب بھی رکھ دی، کیونکہ اہل عرب شراب کے بہت زیادہ رسیہ تھے اور وہ اس کے بہت شوقین تھے، عادی تھے۔ چنانچہ ان مہمان صحابہ میں سے کچھ نے کھانے کے بعد شراب بھی پی لی، جبکہ اس دعوت سے فارغ ہوتے ہی فوراً بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اور جن صحابی رسول نے امامت کروائی انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دوران نماز یہ آیت سورہ مبارکہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، لیکن اس میں جہاں لا اعبد ما تعبدون پڑھنا تھا وہاں لا کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، اور ولا انتم عابدون ما اعبد میں بھی لا نہ پڑھا، جس کی وجہ سے ترجمہ ٹوٹلی طور پر مختلف ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت اس واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کی روشنی میں نماز کے اوقات میں مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام ٹھہرا، لیکن اس آیت مبارکہ کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ایک دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کی روح سے شراب اہل ایمان پر کلیتاً قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ اس طرح یہ آیت مبارکہ بھی قرآن مجید میں اس کی تلاوت باقی ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے چونکہ یہاں پر محدود تھا، لیکن ایک دوسری آیت سے کلیتاً جو ہے وہ حرمت اس کی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہمیں شان نزول معلوم ہوتا ہے تو ہم اس کی متعلقہ جو آیت ہے اس کے درست مفہوم کی ہمارے لیے وضاحت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہی ہیں، تو تم جس طرف بھی رخ کرو تو تم ادھر ہی اللہ کو موجود پاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں متعدد اقوال ہیں، جن میں سے 2 اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب تبدیلی قبلہ کا واقعہ پیش آیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ دوران نماز ہی پہلے ایک طرف رخ ہے اور پھر دوسری طرف ہوا۔ چنانچہ رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان کے اعتراض کا جواب دیا اور واضح فرما دیا کہ جب تبدیلی قبلہ کا حکم اللہ کے حکم سے ہے یہ واقعہ اور اللہ ہر جانب موجود ہے تو کسی دوسرے کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرف رخ کر کے دعا مانگیں؟ جب ہم دعا مانگیں تو ہمارا منہ کس طرف ہو؟ تو اس وقت یہ اس آیت مبارکہ کی روح سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ چونکہ ہمارا اللہ ہر جانب موجود ہے تو ہم جب دعا مانگیں تو ہمارا رخ جس طرف بھی ہو
تو اللہ رب العزت کی ذات ادھر ہی ہماری دعا کو سننے والی ہے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ ہے کہ جب ہم شان نزول سے آگاہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت مبارکہ سے متعلق خاص واقعے کے بارے میں بہت اچھی آگہی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں فرمان الہی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ جب تم نے انہیں قتل کیا تو تم نے نہیں لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی لیکن وہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کے اندر جو واقعات پیش ہوئے کہ جو مسلمانوں نے کافروں کو ملیا میٹ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی جانب جب مٹی پھینکی تھی تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان واقعات کی نسبت اپنی جانب فرمائی اور یہ واضح کیا کہ اس واقعے میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جتنی بھی نصرت ہوئی اور اسلام کی جتنی بھی تائید اور حمایت ہوئی وہ سب اللہ رب العزت کے فضل سے ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ سب کرنا تھا کہ اس انداز سے اتنی کم مقدار میں مسلمانوں کو اس ذات نے غلبہ عطا فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو بہت اچھے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک کلام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی مفید آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔